دوسرا کام جس سے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی اور آخرت میں جنت الفردوس کا مالک، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ایمان والے کہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو، کامیاب ہے وہ ایمان والے دنیا آخرت میں اور جنت الفردوس کے مالک ہیں وہ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہوں۔ کیا مطلب لغو کیا ہے؟ فرمایا وہ بات، وہ کام اور وہ مجلس جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ اس کے بھی دو درجے ہیں، لا یعنی کام، لا یعنی باتیں، لا یعنی بات اور کاموں کی مجلسیں، اس کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کام بھی گناہ کا ہو، بات بھی گناہ کی ہو، مجلس بھی گناہ کی ہو اور وہ مل بیٹھنا بھی گناہ کا ذریعہ ہو۔ فرمایا ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے، ایسی مجلسوں سے اور ایسے اسباب سے بچنا واجب ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے، بکواس کی باتوں سے، بکواس کے کاموں سے اور ایسے بات اور کاموں کی مجلسوں سے جو ایمان والے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا اور جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ بھائیوں اور میری معزز مائیں اور بہنیں، ذرا ہم غور کریں۔ آج یہاں آگے ہم میں سے نا تقریباً بڑے بڑے اچھے لوگ فیل ہو جائیں گے، فیل نہیں ہوں گے تو کم سے کم انہیں بہت اچھے سے اپنی زندگی میں جھانکنے کا موقع ملے گا۔ لغو باتوں سے کون بچ رہا ہے آج کے دور میں؟ بیکار کی باتوں سے جن سے نہ دنیا کا نفع نہ آخرت کا۔ چوراہوں کی ساری باتیں وہ ہو رہی ہیں، بیٹھکوں میں ساری باتیں وہ ہو رہی ہیں، اور بلکہ خالی لغو نہیں ہے، وہ غیبت کی مجلس، جہاں دو کھڑے ہوئے ایک دوسرے کسی کی برائی شروع کر دی، کسی کے اوپر الزام تراشیاں شروع کر دی، جہاں لوگ بیٹھے۔ انسان جب بے وجہ بولے گا، بے وجہ کی کوئی کام کرے گا اور بے وجہ کی مجلسوں میں جائے گا تو یقیناً گناہوں میں ملوث ہوگا۔ کوئی وجہ ہو بولنے کی تو بولے۔ نبی نے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھا امتی کا اسلام وہ ہے جو بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ میرے پیارو، ہمارا بہت بڑا وقت کا سرمایہ اس والی صفت کو ہم سے دور کر رہا ہے، سرمایہ بھی دور ہو رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں ہمارے صبح سے لے کے رات تک کے اوقات، بہت بڑا وقت تو موبائل میں بے وجہ کی باتوں میں جاتا ہے، فون کال میں، پھر کسی مجلس میں ہم بیٹھ جائیں پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزر گیا بے وجہ کی باتوں میں۔ اللہ کے ذکر کی مجلس ہو یا قرآن کی مجلس ہو یا لوگوں کی صلح کی مجلس ہو، لوگوں کے دل جوڑنے کی مجلس ہو یا کسی کی خیریت لینے گئے ہو، خیریت پوچھنے کی بات ہو یا کسی کو خیر کی بات بتانے کی بات ہو، اس میں وقت جائے تو یہ تو نیکی کا کام ہے۔ لیکن بے وجہ کہیں بیٹھ گئے ہو، آپ بے وجہ کال کر کے ہم کہہ رہے ہو بس ایسے ہی آپ کو دل چاہ رہا تھا فون کرنے، اچھا ٹھیک ہے چاہ رہا تھا، خیریت ہو گئی 1 منٹ میں خیریت دے لی، اب پتہ نہیں کہاں کی باتیں 20 منٹ تک باتیں ہو رہی ہیں، 1 گھنٹے تک فون پہ باتیں ہو رہی۔ یہ ہے لا یعنی کام، جس کو اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر اس سے بچو گے تو کامیاب ہو
اور اگر اس سے نہیں بچو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس سے آگے بتاؤں، جو بکواس ہمارا ٹائم برباد ہو رہا ہے بالکل نایانی کاموں میں، وہ آج میرے اور آپ کے گھر میں بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بچی ہو، گھنٹوں گھنٹوں میرے اور آپ کے پورے گھر کے موبائل میں برباد ہو رہے ہیں، اور ایسی چیزیں دیکھنے میں جس سے نہ دنیا مل رہی ہے نہ آخرت مل رہی ہے۔ میں سیریل ہم نے دیکھا، ہم نے ڈرامے دیکھے، ہم نے شارٹس دیکھی، ہم نے ریلز دیکھی، یوٹیوب پہ ہم نے گھنٹوں لگا دیے۔ یا تو کوئی دنیا کی چیز ہوتی، ہنر کی چیز ہوتی، ہم دیکھ رہے ہوتے، ہم میکینک ہیں، ہم ڈرائیور ہیں، ہم پائلٹ ہیں، ہم بزنس مین ہیں، یا تو اپنے پیچھے کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چلو دنیا مل رہی ہے، نہ گناہ مل رہا ہے نہ ثواب، بلکہ دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں ہم، یا ہم دیکھ رہے ہوتے کوئی دین کی بات سیکھ رہے ہوتے، درس قرآن کی، درس حدیث کی، اللہ کے ذکر کی یا دینی مجالس کی ویڈیو ہوگی، چلو بھئی دین مل رہا ہے، ہم وہ سن رہے ہیں ہم، لیکن ان ڈراموں میں کیا ملا؟ نہ دنیا کی نالج نہ آخرت کا ثواب، بلکہ ہماری نگاہ الگ گندی ہوئی اور ہمارے بچوں کا الگ وقت برباد ہوا۔ سب سے بڑا لایانی کام اگر ہے ہمارے آپ کے گھروں میں موبائلوں میں گزرتا ہوا وقت ہے۔ لہذا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، جب تک میرے آپ کے گھر میں ایک ممبر، بڑا چھوٹا، مرد عورت، جوان بوڑھا موبائل کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں ہو سکتے تو کامیاب جو قوم اپنے کئی گھنٹے موبائل میں بے وجہ گزار رہی ہو اور سارا زمانہ ان کی بربادی کے پروگرام بنا رہا ہو، جن کی بہنیں بسوں میں بھر کے ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈالی جا رہی ہو، جن کے مدرسوں پہ، مسجدوں پہ، خانقاہوں پہ سواریہ نشان کھڑے ہو گئے ہوں، اور وہ قوم اپنے بربادی کے پلان بنتے ہوئے دیکھ رہی ہو، اور پھر بھی رات کا اکثر حصہ اس کا موبائل میں گزر رہا ہو، اور صبح فجر بھی چھوٹ رہی ہو، 10 بجے سو کے یہ قوم کا جوان اٹھے گا، تم بتاؤ انہیں کون دنیا میں آباد کرے؟ کون لے گا ان کی خبر؟ کون پوچھے گا انہیں جن کی راتوں کا یہ حال ہو؟ چلو تم میں طاقت نہیں، تمہاری قیادت نہیں، تمہارا کوئی برسان حال نہیں، اللہ تو کہیں نہیں گیا، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اپنی رات کا تھوڑا سا حصہ نکال کے اس اللہ ہی سے مان لیا ہوتا۔ اللہ بے یار و مددگار ہے، رب کوئی تو ہمارا مددگار ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قوموں کو لمحے میں بدل دے۔ جو قوم اور جس قوم کے جوان بچے اور بچیاں اپنے وقت کو کامیاب نہ بنا سکتے ہوں، یارو ان کے مستقبل کو کوئی نہیں سنوار سکتا۔ اللہ نے بتا دیا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، کہیں پر بھی تم اپنے وقت کو برباد مت ہونے دو، اور مومن ہو تو، مسلم ہو تو، اللہ کے ماننے والے ہو تو تمہیں خالی وقت کیسے مل سکتا ہے؟ تم سے تو یہ کہا گیا اللہ کا ذکر اپنی زبانوں میں جاری کر لو، تم سے تو یہ کہا گیا اللہ کے قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا لو۔ تمہیں اور خالی وقت مل جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا دل تو کبھی اللہ کی یاد سے بھر نہیں سکتا۔ جہاں تمہیں اپنے دنیا کے جائز کاموں سے فرصت ملے تم تو اللہ کو یاد کرنے بیٹھ جاتے ہو، اللہ کا قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہو، تم تو اللہ سے مانگنے بیٹھ جاتے ہو۔ آج مسلمان جوان کہتا ہے وقت ہمارا گزرتا نہیں، موبائل ہمارا ٹائم پاس ہے، اگر یہ نہ ہو ہم آگے کام کیسے کریں؟ میرے پیاروں یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں، اولیاء کرام میں۔ وہ تلواروں کی جھنکاروں میں بھی، وہ میدانوں میں کٹتے ہوئے بھی
اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، اور آج ہمارا 4 گھنٹے کا سفر بغیر گانوں کے اور فلموں کے ہم کہتے ہیں کہ کٹتا نہیں۔ جوان بہن بھائیوں، اپنی زندگی پہ غور کرو، تمہارے دشمنوں نے ساری تیاریاں تمہیں مٹانے کی کر لی، اور تم ہو کہ غفلت کی نیند سو رہے ہو، تم ہو کہ اپنی راتوں کو برباد کر رہے ہو۔ ارے عشاء ہوئی، تمہارا کھانا ہوا، بستر پہ پہنچ جاؤ، آرام کر لو۔ موبائل دیکھتے دیکھتے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، 90% میرا جوان بہن اور بھائی رات کو 1 اور 2 بجے سو رہا ہے۔ بوڑھے ماں باپ سو گئے، لیکن یہ اپنے موبائل کو لیے بیٹھا ہے۔ بڑے بڑے اچھے گھر کا یہ حال ہے، رات کو 1 بجے سے پہلے جوان بہن بھائی سونے تیار نہیں۔ کیا ہوگا تمہارا؟ تم بتاؤ۔ رات کو سوتے، تہجد میں اٹھتے، اللہ کو جوانوں کا رونا کتنا پسند ہے پتا ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ جوانوں کے آنسوؤں کی کتنی قدر کرتا ہے جانتے ہو تم بھائیوں؟ جوان بچے اور بچیاں اگر سجدے میں سر رکھ لیں، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جوانوں سے۔ اگر جوان ہاتھ اٹھانے لگے، کتنا مزہ آتا ہے اللہ کو ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ اپنے حبیب سے کہلواتا ہے، کہہ دو ایسے جوانوں سے، اس پیشل قیامت کے دن میں انہیں عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جو جوان اپنی جوانی میں میرے بن کے آئے۔ کس کے بن رہے ہم؟ کہاں جا رہے ہم؟ روزانہ تمہارے شہر میں یہ حال ہو، تمہاری بہنوں کی عصمت کے لارے پڑ رہے ہو، تمہاری بہنوں کی عصمت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہو، تمہاری بہنیں اپنے ایمان بچانے میں ناکامیاب ہو رہی ہو، اور وہ اس طرح آپ کھلا غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھائی کو پہ ٹہل رہی ہو، اور کہاں ہے تمہارا ایمان، اور کیسے ہو تم نبی کے امتی جو یہ سب ہوتے ہوئے دیکھتے ہو؟ میرے پیارو، اپنے وقت کی قیمت جانو۔ ایک بار جب موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تڑپ کر بھی وہ موقع واپس نہیں آتا۔ جب انسان کی زندگی ڈھل جائے گی، یہ جوانی اور یہ خالی وقت جب تمہارے پاس نہیں ہوگا، یقین جانو تم تڑپ تڑپ کے اپنے سر دیوار میں مارو گے، کوئی تمہاری درد کی اس داستان کو سننے والا بھی اس دنیا میں نہ ہوگا۔ لمحوں میں زندگی بدل جاتی، لمحوں میں، چاہے اللہ کی طرف آ جاؤ، چاہے شیطان کی طرف چلے جاؤ، اللہ کی رسی جب کھچتی ہے، لمحے میں انسان کی کائنات پلٹ جاتی ہے۔ اور اگر اللہ کسی کو مہلت دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے تو لمحوں میں اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ لہذا دوسری کوالٹی اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، لغو باتوں سے، بیکار غیبت، جھوٹ، کسی پر الزام، برائی اور اس طرح کی باتوں سے، مجلسوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ قرآن نے کہا اللہ کے نیک بندوں کا کام یہ ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اگر کہیں پر ایسی بیکار باتوں کی مجلس جم بھی رہی ہوتی ہے نا، وہ یوں ہی بڑی عزت کے ساتھ نکل جاتے ہیں، وہ بیٹھتی نہیں اس میں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور کہا اگر کہیں وہ بیٹھے ہوں اور اس طرح کی بکواس باتیں ہو رہی ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں بن سکتے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، مگر ہم غلط کاموں کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتے۔ ارادہ کریے انشاءاللہ ہم اپنے وقت کو کامیاب بنائیں گے، اور بیکار باتوں سے، بیکار مجلسوں سے، غیبت، جھوٹ اور اسی طرح گناہوں کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم بچائیں گے تو یقیناً 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 کامیاب ہوں۔